حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مبين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا قاذم له ولا قادر له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا نظر وزر حزر ولد بلد جلد قصد لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا حسيننا جميلنا كميلنا أميلنا منيرنا وأنورنا وآلانا وأبهانا وأزهانا وأتقانا وأعلانا وأجلانا سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى وكشف الدجى وكشف الدجى ثم نزل وبذل وهبط إلى سائر الورى ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله. وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد حبينا محمد رزينا محمد تقينا محمد ولينا محمد أتقانا محمد ولينا محمد أولانا محمد حسيننا محمد وأحسننا محمد جميلنا محمد وأجملنا محمد وأكملنا محمد وأنورنا وأحسننا وأشفقنا وأرفقنا محمد. صل على محمد عنوان محمد بیان محمد اعلان محمد قرآن محمد. صل على جمال محمد کمال محمد وإقبال محمد يؤول محمد ومآل محمد. صل على نسل وصل فصل اصل محمد. صل على بیان محمد. صل على صداقت امامت اطوت فتوت ابوت بنوت عبادت محمد شجاعت محمد ملاحت محمد ودیانت محمد. صل على حبیق محمد رفیق محمد شفیق محمد ابی بکر الصدیق محمد. صل على احاب محمد وہاب محمد ذهاب محمد عمر بن الخطاب محمد. صل على عنوان محمد اعلان محمد بیان محمد عثمان بن عفان محمد. صل على وصی محمد تقی محمد جلی محمد علی محمد. صل على سائر صحابة محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا سا آیا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. میرے آقا سا آیا نہیں آئے گا. ایسا محبوب پیارا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. لاکھ آئے ہنسی خوبصورت مگر لاکھ آئے ہنسی خوبصورت مگر خوبرو آپ جیسا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. ویسی واللیل زلفوں کی خوشبو کہاں. ویسی واللیل زلفوں کی خوشبو کہاں. ویسا مہتاب چہرہ نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آئی آواز تو تھام لے سعدیہ. آئی آواز تو تھام لے سعدیہ. پھر کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہاں ان پہ پڑھتا نہیں ہے درود. جو یہاں ان پہ پڑھتا نہیں ہے درود اس کو محشر میں پڑھنا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام اور علاقے کے میرے بزرگوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں،
اور میری معززہ موقرہ باشرم اور بابھرم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اللہ کے دربار معلی کے اندر انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ لوگ مجھے انتہائی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، حالانکہ سفر تو میں طے کر کے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ بھئی ایبٹ آباد میں پروگرام ہے، نتھیا گلی میں ہے، تو میں نے کہا یہ ایبٹ آباد تو نہیں ہونا چاہیے، تو کوہستان ہونا چاہیے تھا۔ بڑا سفر تھا مشکل۔ ایک بات ہے کہ اس راستے سے آ کر بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ لوگ تھکے ہیں یا پکے بیٹھے ہیں؟ پکے بیٹھے ہیں جی پکے بیٹھے ہیں۔ اچھا سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، آج کی یہ محفل اور کانفرنس یہ آپ لوگوں کی محبت کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس اور خصوصاً جناب قاری مبصر صاحب کی کوششیں اور ان کی محنتیں ہیں، اللہ اس کو اور ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین اس علاقے کے ہر چھوٹے بڑے انسان پر اپنی کروڑوں ہاں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، امام الانبیاء بدر برج حل عطا گوہر انما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عزت، عظمت، رفعت، منقبت یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے 23 سال لگا دیے۔ کتنے سال؟ قرآن کتنے سالوں میں اترا؟ 23 سالوں میں اترا، اور سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت اور اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کے غلاموں میں اور ان کی تعریف کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما لے، آمین۔ حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام منڈی کے اندر، مصر کی منڈی میں بک رہے تھے۔ بڑے بڑے رئیس، نواب، بادشاہ، شہنشاہ، دولت مند، تونگر کھڑے ہیں خریدنے کے لیے۔ وہاں ایک بوڑھیا بھی لائن میں کھڑی ہے، چاند کھوٹے پیسے لے کر، سکے لے کر۔ کسی نے پوچھا، اماں جان تو کیا خریدے گی اس حسن والے، کمال والے انسان کو؟ ان کے خریدار تو بڑے بڑے نواب اور دولت مند نظر آتے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، تیرے جیسے غریب کیا خرید سکیں گے اس کو؟ بڑھیا کہنے لگی، یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میں انہیں خرید نہیں سکتی ہوں، ہاں اتنا ہو جائے گا، یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، ہم نبی کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے، صرف ان کی شان بیان کرنے والوں میں ہمارا شمار تو ہو جائے گا۔ بولو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ورنہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا کیا آپ نے سورہ یوسف بھی پڑھی ہے؟ اماں نے کہا بیٹا پڑھی ہے، اور امام الانبیاء سے پڑھی ہے۔ سائل نے پوچھا کہ اماں سورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کا حسن بیان کیا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا ہے؟ فرمایا کتنا حسن ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف کو زلیخا
جو یوسف علیہ السلام کی دیوانی تھی ان کی سہیلیوں نے دیکھ لیا تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہ اللہ کی قسم یہ تو انسان نہیں لگ رہا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اس نے یوسف کو دیکھا تو متاثر ہو کے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ کیا کاٹ ڈالی؟ انگلیاں کاٹ ڈالی۔ صحابی نے جب یہ بیان کیا اماں نے فرمایا تو آپ کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ سائل نے کہا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہیں یوسف علیہ السلام کا حسن امام الانبیاء کے حسن سے زیادہ تو نہیں تھا؟ اماں نے فرمایا مانتی ہوں یوسف علیہ السلام حسین تھے، لیکن میرا جواب بھی سن لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماں نے تڑپ کے عربی شعر کے اندر جواب دیا اور کہنے لگی لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرنا بالقطع القلوب علی الجدید۔ اے پوچھنے والے اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے پورے پیغمبر کو نہ بھی دیکھتی، صرف میرے حبیب کے رخسار اور جبین کو دیکھ لیتی، انگلیاں تو دور کی بات ہے وہ کلیجے کاٹ کے باہر پھینک دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرنا بالقطع القلوب علی الید۔ اور میں کہتا ہوں غور سے سننا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں تو کاٹ ڈالی پر ایمان نہیں لائی تھی۔ یہ بات سچی ہے نا؟ اب لوگ توجہ میری طرف ہے یا بس کر دیں؟ میری توجہ ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں ایمان نہیں لائی، انگلیاں کاٹ ڈالی پر ایمان نہیں لائی، اور امام الانبیاء کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے بعد میں گلے کٹوا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت حسان کہنے لگے محفل میں سامنے آ کر اور کہنے لگے حضور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف میں شعر کہوں۔ سبحان اللہ۔ کس نے کہا؟ اللہ، میرے نبی کے شاعر اور ثناخوان حضرت حسان نے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا حسان میں کیسے کہوں کہ تو میرے سامنے تعریف کر اور میں اپنی تعریف سنتا جاؤں، منہ پہ تعریف کرنا کوئی اچھی بات، اس لیے میں اپنی تعریف کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت حسان کہنے لگے میرے حبیب عرب کے لوگ اپنے وڈیروں کی، باپ دادا کی، بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ کہوں۔ نبی کریم نے فرمایا حسان میں کچھ نہیں کہتا، بیٹھ جائیں۔ ابھی حسان بیٹھے نہیں تھے کہ اللہ نے جبریل امین بھیج دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جبریل جلدی جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دے، پہلے تو حسان کی چاہت تھی کہ آپ کی تعریف کرے، اب حسان اکیلا نہیں، میں اللہ کی بھی یہی چاہت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی کہتا ہوں کہ حسان بولے اور میں اللہ اس کی تعریف سنوں، اور فرمایا آج زبان حسان کی چلے گی اور مضمون میں اللہ اتاروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری. زبان حسان کی چلے گی مضمون میں اتاروں گا. نبی کریم نے فرمایا قوم یا حسان ایدک اللہ بروح القدس. حسان اٹھ کے بولنا شروع کر دے, آج تیری تائید عرش سے میرے اللہ نے کر دی ہے. حسان سامنے آتے ہیں اور امام الانبیاء کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور میں جا کے دیکھیں, امام الانبیاء سامنے بیٹھے ہوں گے, حسن بے کنار سامنے ہوگا, حسینوں کے احسن سامنے ہوں گے, جمیلوں میں اجمل سامنے ہوں گے, شریفوں میں اشرف سامنے ہوں گے, باکمالوں میں کمال والے سامنے ہوں گے. حسان سامنے آ کے کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شعر تو سارے لوگ بیان کرتے ہیں, آج میں اپنے ذوق سے بولوں گا, غور کرنا. حسان کہتے ہیں احسن 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 منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, میری آنکھ کہاں سے دیکھتی. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں آج اگلے شعر پہ غور کرنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں, گویا کہ آپ ایسے بنائے گئے جیسے اللہ آپ سے پوچھتا گیا اور آپ کو بناتا گیا. سبحان اللہ. شعر پہ غور کرنا. احسن منک لم تر قط عینی, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے حضرت حسان کا یہ شعر ایک طرف کائنات کی ساری شاعری, دوسری طرف حسان کے اس شعر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں ہوتا حسان کی موجودگی میں تو میں حسان کے پاؤں پکڑتا اور کہتا کہ حسان آپ نے کمال کر دیا شعر میں, آپ نے حد کر دی شعر میں, لیکن میری عاجزانہ درخواست ہے کہ شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں. سبحان اللہ. کیا کر دیں؟ آج بھی شعراء ترمیمیں کرتے ہیں نا, اس ترمیم پہ غور کریں جو شاہ جی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر میں ہوتا تو میں کہتا شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں, کیونکہ آپ نے شعر پڑھا احسن منک لم تر قط عینی, کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میں کہتا حسان یوں نہ کہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا, آپ کی آنکھ نے یا تو مکے کے حسین دیکھے ہیں, یا مدینے کے حسین دیکھے ہیں, یا طائف کے حسین دیکھیں. یوں نہ کہیں کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا, بلکہ یوں کہیں احسن منک لم تر قط عینو. عینی نہیں بلکہ عینو کہیں, اب مانا ہوگا احسن منک لم تر قط عینو, کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا عینو کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین. اور پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. سبحان اللہ. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے صورت بھی بے مثال دی اور سیرت بھی بے مثال دی. بے مثال دی. صورت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں, سیرت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ نے ساری کائنات سے جدا گانا بنایا,
بلکہ اگر یوں کہوں کہ اللہ کے خزانے میں میرے حبیب جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا عقیدہ عرض کر دوں کہ میرا عقیدہ کہ جس طرح اللہ خدائی میں لا شریک ہے، غور کرنا بھائی، اللہ اپنی خدائی میں کیا ہے؟ لا شریک ہے. اس طرح مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں لا شریک ہے. ان کا کوئی شریک نبوت اور رسالت میں نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے پوری دنیا پہ بادشاہت عطا کی ہے، حکومت عطا کی ہے. جنات تابع ہیں، پرندے تابع ہیں، پانی تابع ہے، ہوا تابع ہے. ہوا کے دوش پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہے. 60,000 کرسیاں اوپر رکھی ہوئی ہیں. پیٹرول بھی کوئی نہیں، ڈرائیور اور پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں، کسی انجن کی ضرورت نہیں ہے، چل رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا مقام اونچا تو نہیں ہے میرے پیغمبر سے. مان لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہے لیکن آسمان سے نیچے نیچے. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہے لیکن آسمان سے نیچے نیچے. اور باری آتی ہے میرے حبیب کے تو میرے حبیب جوتوں سمیت عرش بری پہ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی مقام، ان کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، بڑے ہی عظیم ہیں. میں مانتا ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 آدمی چن کے طور پہاڑ پہ آ جاؤ. سبحان کتنے اللہ. آدمی؟ 70. غور کرنا، بڑا علمی نکتہ ہے. 70 آدمی چن کے طور پہاڑ پہ آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے، دوڑ پڑتے ہیں طور پہاڑ کی طرف. اتنے جلدی جا رہے ہیں، جلدی کیوں نہ جائیں کہ رب نے بلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نے بلایا ہے. رب نے بنایا. ہاں آج تو اگر ہمیں کوئی ایس پی صاحب بلا لے یا کسی کے دفتر میں جائیں نہ بلا لے تو یقین کریں جوتے سر پہ رکھ کے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. اور عجیب حالت ہوتی ہے ہماری. لیکن جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں افسوس ہوتا ہے، نماز میں کھڑا کوئی ادھر کھجلی کر رہا ہے، ادھر کھجلی کر رہا ہے، کوئی بال ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کپڑوں کے بل جو ہے اتارتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے میرے پیارو. اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ پہنچ گئے. اتنی تیزی سے گئے 70 آدمی پیچھے رہ گئے اور اللہ کے کلیم اکیلے طور پہاڑ پہ پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے اللہ نے پوچھا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ. اے موسیٰ قوم پیچھے رہ گئی ہے، تو جلدی کر کے کیوں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے عجلت الیک ربی لترضی. اللہ جلدی اس لیے کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرنا، عجلت الیک ربی لترضی، جلدی اس لیے کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑوں پہ دوڑتے ہیں، پتھریلی زمین پہ دوڑتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے. اور میرے حبیب کی باری آئی تو اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میرے پیغمبر میرے حبیب آپ کو دوں گا، دیتا رہوں گا، اس لیے دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربا جلدی اس لیے کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ حبیب سے پوچھتے ہیں حبیب تجھے اس لیے دوں گا تاکہ
تو راضی ہو جائے. کتنا بڑا فرق ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا فرق ہے. اور اگر یوں فرق اور بیان کر دوں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑی خطرناک قسم کی لاٹھی تھی. فرعون جب دیکھتا نا تو بس کانپنا شروع ہو جاتا تھا. کیوں؟ معلوم تھا اسے کہ یہ لاٹھی ایک ہے لیکن کمالات سے بھری ہوئی ہے. کبھی تو سانپ بنتی ہے تو 15,000 جادوگروں کے سانپوں کو ایک نوالا کر کے کھا جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. یہی لاٹھی ہے کبھی پتھر پہ لگتی ہے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کے سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں. بنی اسرائیلی کہتے ہیں موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، ہم تو پکڑے گئے ہیں. کیوں؟ آگے موج ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، ہم تو پکڑے گئے ہیں، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو اللہ میرے ساتھ ہے. ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، میرے کلیم لاٹھی مارنا سمندر پہ. موسیٰ کلیم اللہ لاٹھی مارتے ہیں، سمندر میں 12 راستے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیں، سمندر میں 12 راستے تب بنے ہیں جب موسیٰ کی لاٹھی سمندر کو پہنچتی اور لگتی ہے. معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا کمال اس جگہ تک ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام تک کا ہاتھ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کا، اور باری آتی ہے میرے پیغمبر کی تو ہاتھ جہاں نہیں پہنچتا. فرمایا اللہ نے میرے حبیب موسیٰ کی نبوت اور رسالت وہاں تک ہے جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچے، اور آپ کی نبوت وہاں تک ہے جہاں تک آپ کا اشارہ پہنچتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی لگتی ہے تو راستے بنتے ہیں، اور میرے حبیب کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند 2 پارا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیں، اللہ نے ہر قسم کا باکمال اللہ نے معجزہ دیا. ان کو صورت بھی بے مثال دی، ان کو سیرت بھی بے مثال دی، ان کو حسن بھی بے مثال دیا. آج میرے بھائیوں، آج ہم پیغمبر کا نام لیتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان سے عشق کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا عمل ان کی سنت کے خلاف ہے، ہماری شادی ان کے طریقے کے خلاف ہے. کیوں میرے بھائی؟ میرے پیغمبر کی بیٹیوں سے کسی کی بیٹی اعلیٰ نہیں ہو سکتی، لیکن میرے پیغمبر کی بیٹی چل کے جائے شادی میں اور میری اور آپ کی بیٹی کس میں جائے؟ گاڑی میں. جی ہاں، کار میں، ڈولی میں جائے. ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. کیا محبت صرف نام سے نہیں کام سے بھی ہونی چاہیے؟ کیا؟ کام سے بھی. ہاں، کام سے بھی ہونی چاہیے. جہاں خوشی آئے، آپ پوچھیں مولانا صاحب خوشی کے موقع پر میرے حبیب کی سنت کیا تھی؟ میں اپنی خوشی اس طریقے پہ کروں گا. میرے پیغمبر کی غمی کے موقع پر میرے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ میں اپنی غمی اسی طریقے پہ کروں گا. جب آپ کی غمی، آپ کی خوشی میرے نبی کے طریقے پہ ہو جائے گی، کائنات میں آپ کی حکومت ہو جائے گی. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگ گیا، شاہ روم بیٹھا ہے، دسترخوان لگا، کھانا کھا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے نوالا نیچے گر جاتا ہے. حضرت حذیفہ نوالا اٹھا کے کھانے لگتے ہیں. پاس میں بیٹھے ہوئے نے کونی مار کے کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ دیکھیں گے کہیں گے دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہا ہے، گرا ہوا لقمہ کھا رہا ہے. حضرت حذیفہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ،
سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نبی کی سنت اللہ کو کائنات کے سارے خزانوں اور ہر چیز سے اعلیٰ، یہ میرا ایمان ہے۔ تو بات کر رہا تھا، حضرت امام الانبیاء مسجد میں بیٹھے ہیں، مکے کے قریب ایک آبادی ہے، وہاں سے ایک نوجوان کو پتہ چلتا ہے یتیم لڑکا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مکے کے اندر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ وہ نوجوان لڑکا، یتیم لڑکا گھر سے نکلتا ہے، میرے نوجوانوں غور کرنا، گھر سے نکلتا ہے اور آتا ہے امام الانبیاء کا پوچھتا ہوا، کہتا ہے آئین رسول اللہ، آئین رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ مسجد کے اندر جلوہ افروز ہے۔ یہ نوجوان جب امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھتا ہے، قدم آگے نہیں بڑھاتا، کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتا ہے، امام الانبیاء کے رخساروں پہ نظر جما لیتا ہے، اور جما لینے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، ہاتھ آگے بڑھا کے کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقریر نہیں سنی، بیان نہیں سنا، معجزہ نہیں دیکھا، تقریر آیتیں نہیں سنی، پھر ایمان کیوں لایا؟ کہنے لگا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھوٹوں کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا نوجوان تو بڑا حسین لڑکا ہے، بڑے اعلیٰ کپڑوں میں آیا ہے، اور میرے ساتھ جو چلتا ہے اس پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ خیال کرنا ذرا، کچھ دنوں کے لیے ایمان چھپائے رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ چلا گیا، بڑے اعلیٰ لباس میں آیا، گھر گیا، چچا بھی کافر ہے مشرک، ماں بھی کافرہ ہے ایمان نہیں لائی، باپ تو فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو نوجوانوں آپ کی نظر کرتا ہوں یہ واقعہ، اور اپنے دل کے برتن کو سامنے رکھیے، اس کے بعد سوچنا آپ کا دل کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کر کے اٹھنا ہے اس مجلس سے، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، تاکہ میرے اس آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ گھر گیا، گھر میں نبی کریم کی غیبت ہونے لگی، چچا کرتا ہے، ماں کرتی ہے، یہ امام الانبیاء کا نام سنتا ہے، دو زانوں بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے نام امام الانبیاء کا لیا۔ چچا سمجھا نہیں، ایک دن چچا نے جھڑک کے کہا کہ بھتیجے کیا کہیں تو مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ اس وقت حیران ہے، اگر کہوں مسلمان ہو گیا تو خیر نہیں ہے، اگر کہتا ہوں کہ نہیں ہوں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ کروں تو کیا؟ تھوڑی دیر سوچے بغیر جلدی کہنے لگے ہاں میرے چچا، میں بھی انہی کے قدموں کا غلام بن کے آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس بات کرنی تھی، چچا جلال میں آیا، جوش میں آیا، مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا، لیکن بھتیجا مانتا، امام الانبیاء کی غلامی سے انکار کرتا نہیں ہے، ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پہ۔ چچا نے کہا بھتیجے تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو پیغمبر کا در چھوڑ یا میرا گھر چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، ایک لڑکے کے لیے، نو عمر کے لیے گھر باہر چھوڑ کے چلا جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بھتیجا انتظار کیے بغیر کہتا ہے چچا تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، امام الانبیاء کی غلامی چھوڑ نہیں سکتا۔ چچا نے کہا نکل جا میرے گھر سے، مار کے نکالا،
دیکھا بھتیجا ٹس سے مس نہیں ہو رہا، نکل پڑا، پھر بازو پکڑ کے کہا بھتیجے اگر تو واقعی ان کا غلام ہے جوتے اتار، یہ میری کمائی ہے، جوتے اتار کے پھینک دیے لے۔ کہا کہ کپڑے اتار، قمیض اتار دی، ٹوپی اتار دی۔ سبحان اللہ، یقین جانیے میں نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ایک کتاب ہے عربی کی، 8000 صحابہ کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہے۔ واقعہ میں نے پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایسے بھی لوگ تھے۔ سبحان اللہ، کہا اتار، اب صرف ایک شلوار رہ گئی ہے اور آنکھوں میں آنسو آئے ہیں بھتیجے کے۔ کہا چچا اب تو چھوڑ دینا، گھر بھی تیرا چھوڑنے کو تیار ہوں، کپڑے بھی اتار دیے، اب میری عزت کا سوال ہے۔ چچا نے کہا بھتیجے اگر تجھے عزت چاہیے تو پھر ان کی غلامی چھوڑ، اور اگر ان کی غلامی نہیں چھوڑتا تو آج تیری عزت بھی تار تار کر دی جائے گی، اتار یہ ننگا ہو جا۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ربا آج ایک طرف میری عزت کا سوال ہے، دوسری تیری طرف تیرے نبی کی محبت کا سوال ہے، اللہ تو گواہ ہو جا آج میں اپنی عزت کو تیرے نبی کی محبت پہ قربان کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے نوجوان ساتھیوں توجہ کرنا، فرمایا میں اپنی عزت بھی قربان کرنے لگا ہوں، اتار دیا کرتا سلوار بھی، اور دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کے ماں نے دیوار کے اوپر سے اپنا دوپٹہ پھینکا، فرمایا بیٹا چادر میری لے اور بھاگ ورنہ یہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ ماں کا دوپٹہ لیا، چادر لی، اسے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا سطر چھپایا اور دوسرا ٹکڑا اوپر کر کے بھاگتے ہوئے امام الانبیاء کی مجلس میں آ پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم نے دیکھا کہ عبداللہ تو پہلے عجیب سی حالت میں آیا تھا، آج عبداللہ کا لباس اترا ہوا ہے، وجود پہ زخم ہے، لہو لہان ہو کے آیا ہے۔ امام الانبیاء کھڑے ہو گئے عبداللہ کے استقبال کے لیے، فرمایا مرحبا یا عبداللہ، انہیں سینے سے لگایا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو آپ کے در کا ہو کے رہ گیا ہوں، آپ کی خاطر میں نے عزت بھی قربان کر دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبداللہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، جو میری عزت کی خاطر اپنی عزت قربان کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت عرش معلی تک بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا لقب بن گیا عبداللہ ذوالبجادین، حدیث کی کتابوں میں آپ کو نام ملے گا ان کا عبداللہ ذوالبجادین، چادر کے دو ٹکڑوں والا۔ سبحان اللہ۔ زندگی گزارنے لگ گیا، چند ہی عرصے کے بعد بیمار ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول عبداللہ بیمار ہے اور آخری لمحات ہیں، امام الانبیاء اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس کی شان کے کیا کہنے کہ نبی کریم اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، قربانی دی نا، بے شک۔ ہاں تو مقام ملا۔ دیکھتے ہیں امام الانبیاء چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، آخری لمحات میں امام الانبیاء نے عبداللہ کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہائے میرے نوجوانوں، یہ قربانی کا صلہ ہے، یہ نبی کی غلامی کا صلہ ہے، یہ نبی کی تابعداری کا صلہ ہے کہ آج اس کا سر ہے اور میرے پیغمبر کی گود ہے، اس کے بالوں میں نبی کریم انگلیاں پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ ما تشتہی، تو کیا چاہتا ہے؟ عبداللہ کہنے لگا اشتہی مغفرت الذنوبی، میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ۔ کریم نے فرمایا عبداللہ مبارک کو اللہ نے تیری معافی کا اعلان عرش سے کر دیا ہے۔
سبحان اللہ اس وقت عبداللہ نے امام الانبیاء کے چہرے کی طرف نظر کی ہے اور رخسار مصطفیٰ پہ نظر جمائی ہوئی ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہے اور روح نکل گئی جسم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس عالم میں موت آئی حضرت عبداللہ کو۔ وفات پا جانے کے بعد نبی کریم آ جاتے ہیں، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو غسل دینا ہے۔ غسل دیا گیا، نبی علیہ السلام نے کہا کفن دے دو۔ سبحان اللہ صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول کفن دیں، کپڑا کہاں سے لائیں، اس کے پاس تو کپڑا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم نے فرمایا عبداللہ کے پاس کپڑا نہیں ہے، لو میری چادر اور میری کملی میں عبداللہ کو کفن دے دو۔ نبی کریم نے اپنی کملی عطا کر دی، اپنی چادر عطا کی، چادر دی اور عبداللہ کو کفن دیا گیا۔ جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، نبی کریم نے جنازہ پڑھا، قبر میں اتارنے کی باری آئی۔ آپ کے ہاں جب کوئی قبر میں اتارتے ہیں دور کے لوگ اتارتے ہیں یا قریبی رشتہ دار؟ سب مل کر قریبی رشتہ دار، لیکن عبداللہ کا تو قریبی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہٹ جاؤ، عبداللہ کا قریبی میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ سبحان میں اللہ اتاروں گا قبر میں۔ نبی کریم نے اتارا، اتارنے کے بعد امام الانبیاء نے ان کی قبر میں کھڑے ہو کے فرمایا اللہ میں تیرا پیغمبر تیرا رسول عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ عمر نے دیکھا تو چیخ کے رو کے کہنے لگے عبداللہ کاش تیری جگہ آج میں ہوتا، تو کتنا خوش قسمت ہے۔ اور جنازہ پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میں نے کہا اللہ تیری ادائیں بھی بڑی عجیب ہیں، اتارنے پہ آیا تو لباس ہی اتار دیا سارا، اور جب پہنانے پہ آیا تو اپنے نبی کی کملی میں کفن دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات رشک کرتی ہے ان کی عزت پہ۔ میرے عزیزوں مت خیال کرنا نوجوانوں کہ ہم نے اگر سنت رسول اپنا لی دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، لوگ ہمیں گھٹیا کہیں گے۔ واللہ العظیم کوئی بھی گھٹیا نہیں، محمد عربی کا غلام سب سے اونچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سا وقت لے لیا ہے آپ لوگوں کا، اگر زندگی نے ساتھ دیا انشاءاللہ پھر کبھی بولیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور موت پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ جناب محترم حضرت علامہ احمد جمشید صاحب، بہت خوبصورت انداز میں بڑے روحانی بیان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے۔